اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے لاسٹ لیکچر میں اسٹینڈرڈ کاسٹنگ شروع کی تھی اور اسٹینڈرڈ کاسٹنگ کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج کی بات ہم کرنے جا رہے تھے۔ تو ایڈوانٹیجز میں ایک جو سب سے امپورٹنٹ ایڈوانٹیج بنتا ہے وہ ہے پرووائڈنگ انسینٹیو ٹو دی ٹیم، دوز ہو آر انوالو ان سیٹنگ دی اسٹینڈرڈس، دوز ہو آر انوالو in working on those standards, and those involved comparing the standards with the actuals and working out the variances. They are all to be motivated, and that is one of the important advantage of the standard costing. Then price fixation and formulating policies. And if you have the standards, if you know that is going to be the cost and this is going to be the selling price, so you can simply work out and you can formulate your policies. آپ نے ٹینڈر بھیجنا ہے کسی چیز کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہماری کاسٹنگ آئے گی، تو اس حساب سے آپ اس میں اپنا پروفٹ مارجن رکھتے ہوئے آپ ایک کوٹیشن بھیج سکتے ہیں۔ پھر فیسیلیٹیٹس کوآرڈینیشن، جیسے شروع میں نے کہا کہ ایک ٹیم ورک ہے، ایک انڈیویجول بیٹھ کر اسٹینڈرڈ نہیں بنا سکتا ہے، بلکہ ایک پوری ٹیم ہے جو اس کے لیے کام کرتی ہے، اور سب مل کر ایک سیٹنگ میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ بھئی اس چیز کو بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا ریکوائرڈ ہے اور کہاں کہاں سے یہ ارینجمنٹ ہوگی۔ پھر اٹ آلسو فیسیلیٹیٹ ڈیلیگیشن آف اتھارٹی، یعنی ہر انڈیویجول کو آپ اس کی کلیئر کٹ رسپانسبلٹی اتھارٹی بتا دیتے ہیں، اینڈ اکارڈنگلی دے ورک ود دوز اتھارٹیز اینڈ پاور۔ دین کاسٹ ریڈکشن، یہ میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کاسٹ جو ہے وہ اسٹینڈرڈ کاسٹ سے نیچے ہی رہے، بلکہ اس سے بھی اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں کہیں بھی کوئی ویسٹیجز ہیں، انیفیشنسیز ہیں، اس کو نکالا جائے۔ ویلیویشن آف اسٹاک، سب سے آسان کام، اگر آپ اسٹینڈرڈ کاسٹنگ یوز کر رہے ہیں تو ویلیویشن آف اسٹاک کا پرابلم ہی کوئی نہیں ہے۔ ڈو یو نو دا نمبر آف یونٹس اینڈ دین یو ملٹیپلائی سمپل بائی ود دی اسٹینڈرڈ کاسٹنگ۔ لیکن اس میں ایک تھوڑا سا ایشو بن جاتا ہے سم ٹائم کہ جی بیلنس شیٹ میں تو اسٹینڈرڈ کاسٹنگ پہ نہیں دکھایا جا سکتی فگروں کو، بیلنس شیٹ کے لیے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے ایکچوئل کے اوپر، کیونکہ ایکچوئل ہی ہے جو بیلنس شیٹ میں دکھایا جا سکتا ہے، اسٹینڈرڈ یا بجٹ بیلنس شیٹ میں نہیں دکھائے جا سکتے۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فائنینشیل رپورٹنگ کی بات۔ اس کے بعد مینجمنٹ بائی ایکسیپشن ہی میں آپ کو بتا دوں، اکنامیکل اینڈ سمپل سیٹ ان دی سینس کہ جی اسٹینڈرڈ سیٹ کرتے وقت آپ کو احتیاط کرنا پڑے گی، بٹ ونس دی اسٹینڈرڈ سیٹس دین اٹ بیکم ویری سمپل ٹو آپریٹ آن۔ تو یہ اکنامیکل بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ لیکن دوسری سائڈ پہ اگر اس کے ڈس ایڈوانٹیج میں جائیں، دا سسٹم مے ناٹ بی اپروپریٹ ٹو ایوری بزنس۔ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اسٹینڈرڈ کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم جو ہے ہر بزنس میں استعمال ایز سچ نہیں کر سکتے، بیکاز اس کی جو کاسٹ ہے وہ شاید افورڈ نہ کر پائیں۔ لیکن چھوٹے بزنس میں آپ اسٹینڈرڈ کاسٹنگ نہیں لگا سکتے، اور جہاں ویریشن جابس کی ہے وہاں بھی اسٹینڈرڈ کاسٹنگ اس میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر فرض کریں، اگر آپ دیکھیں کہ جو سروس رینڈرنگ بزنسز ہیں اس میں آپ ڈپینڈ کرے گا کہ کیا وہاں پاسبل ہے کہ آپ اسٹینڈرڈائز کر لیں، نہیں، کیونکہ جاب آرڈر کاسٹنگ میں نارملی آپ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جاتے ہیں، تو کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کین ڈیفر، سیم چیز کے لیے ایک کسٹمر کسی اور طریقے سے چاہتا ہے، ایک کسٹمر کسی اور طریقے سے چاہتا ہے، تو وہاں پر اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے پاسبل نہیں ہے۔ گھر تو بنانا ہے لیکن گھر کے ڈیزائن، اس میں کتنے کمرے کیسے ہوں گے، لابی کیسی ہوگی، ممٹی کیسی ہوگی، یہ ساری چیزیں الگ سے ہوں گی، تو اس لیے پاسبل نہیں ہے کہ اسٹینڈرڈ کاسٹنگ جو ہے ہر بزنس میں ایز اٹ از استعمال کی جا سکے۔ دا اسٹاف مے ناٹ بی کیپیبل آف آپریٹنگ دا سسٹم۔ آپ کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی سسٹم کو افیکٹولی آپ آپریٹ کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسٹاف کیپیبل ہونا چاہیے، اسٹاف کی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے، دے شوڈ انڈرسٹینڈ دا سسٹم، اونلی دین دے کین آپریٹ۔ پھر اے بزنس میں ناٹ بی ایبل ٹو کیپ اسٹینڈرڈ اپ ٹو ڈیٹ۔ یہ سب سے بڑا ڈرا بیک ہے کہ آپ ایک دفعہ اسٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں اور بس چپ ہو جاتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہو گیا ہے کام، نہیں، جیسے میں نے ریپیٹ کیا کہ اس کو تو آپ ٹائم ٹو ٹائم دیکھنا پڑے گا کہ کہیں اسٹینڈرڈ آؤٹ آف ڈیٹ تو نہیں ہو گئے۔ اگر آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے ہیں تو دیر اینڈ دین آپ کو ان میں جو چینجز ہیں وہ لے کر آنی پڑیں گی۔ جو بھی فریکوینٹ چینجز آتی ہیں اس کو ساتھ ساتھ ہمیں رسپونڈ کرتے ہوئے اپنے اسٹینڈرڈس کو امپروو کرنا پڑتا ہے، ان کو آگے لے کے چلنا پڑتا ہے۔
Inaccurate and unreliable standard cause misleading results. اگر آپ کا اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ انریلائبل ہیں، انیکوریٹ ہیں، تو اس سے ہوگا کیا کہ آپ کا سارا رزلٹ مس لیڈنگ ہو جائے گا. ویریئنس بھی اگر آپ نکالیں گے تو اس سے ہوگا کیا کہ وہ سارے کے سارے ویریئنس جو ہیں وہ میننگ فل رہتے نہیں ہیں اگر آپ کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. آپریشن آف اسٹینڈرڈ کاسٹنگ سسٹم از کاسٹلی افیئر اینڈ اسمال فرمز کین ناٹ افورڈ. اوبویسلی اسمال فرم کے لیے یہ نہیں ہے، جہاں پر لارج فرمز ہیں، بڑے بڑے بزنسز ہیں، وہاں پر ہم اسٹینڈرڈ کاسٹنگ کو فالو کرتے ہیں. اسٹینڈرڈ کاسٹنگ از ایکسپینسو اینڈ انسوٹیبل ان اسمال آرڈرز انڈسٹریز مینوفیکچرنگ اینڈ نان اسٹینڈرڈائز پروڈکٹ. جہاں پر پروڈکٹ کی اسٹینڈرڈائزیشن نہیں ہو سکتی وہاں پر آپ اسٹینڈرڈ کاسٹنگ بھی یوز نہیں کر سکتے. سملرلی ریویژن آف اسٹینڈرڈ از ویری ایکسپینسو آلسو. جیسے میں نے کہا نا کہ ایک آدمی نہیں بنا سکتا، ساری ٹیم کو بٹھانا پڑتا ہے، اور ساری ٹیم کے ٹائم کو ایک ٹائم پر لانا، ان کو بٹھانا، ان سے دوبارہ سے ریویژن کروانا، اٹس ویری ایکسپینسو ایکسرسائز. تو کچھ نہ اس میں جہاں ایڈوانٹیجز ہیں کچھ نہ کچھ ڈرا بیکس بھی ہیں، اور ہمیں یہ بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم ان کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں. اب ہے مین چیز جو ہے جی کہ انویسٹیگیشن آف ویریئنس. ہم نے ویریئنس کو انویسٹیگیٹ تو کرنا ہے. اگر ویریئنس ہے، اور یاد رکھیں اگر وہ سگنیفیکنٹ ہیں یا آپ کی جو ٹالرنس لمٹ ہے اس سے اوپر یا نیچے ہیں، تو ہمیں ان کی انویسٹیگیشن کرنا ہوگی. دی بینیفٹ آف انویسٹیگیشن ویریئنس شوڈ نیور ایکسیڈ دی کاسٹ آف انویسٹیگیشن. یعنی ہمیشہ یاد رکھیں کہ کاسٹ اور بینیفٹ انالیسس تو مسٹ ہے ان اینی ایکسرسائز وی ڈو. پھر فیکٹر جن کو دیکھنا چاہیے اس میں سائز بھی ہے، اس کا کنٹرول انکنٹرولیبلٹی بھی ہے، انٹر ریلیشن شپ بھی ہے. اسی طرح دی ٹائپ آف اسٹینڈرڈز جو ہیں، یعنی ہم آپ جیسے بتایا آئیڈیل اسٹینڈرڈ میں تو ہے کام کر ہی نہیں سکتے، ہم تو اچینیبل، اچیویبل، ریئلسٹک اسٹینڈرڈس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ اس میں رہ کر کریں گے تو آپ کا ویریئنس کی انویسٹیگیشن بہتر ہو جائے گی. ون ٹائم اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا ہم ایک ہی پیریڈ میں جو ویریئنس آیا اس کی انویسٹیگیشن میں پڑ جائیں، یا اوور اے پیریڈ آف ٹائم دیکھیں کہ ایک مہینے یا ایک سال کی بجائے اوور اے پیریڈ دیکھیں ہم کہ کس کس پیریڈ میں کتنا ویریئنس آ رہا ہے. اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ٹرینڈ جو ہے، ویریئنس کا ٹرینڈ جو ہے وہ اپ ورڈ بہت زیادہ چلا جا رہا ہے، تو اٹ مینس سم تھنگ رانگ سم ویئر. ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا. سیٹ اے ٹالرنس لمٹ، یہ میں آپ کو بتا چکا کہ ہم اپر لمٹ اور لوور لمٹ فکس کریں گے. اگر تو ود ان دیٹ لمٹ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز اگر وہ کراس کرے گا تو ہمیں پھر اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. اب ویریئنس انالیسس بیسیکلی ہے کیا؟ دی ایویلیویشن پرفارمنس بائی مینس آف ویریئنس ہوز ٹائملی رپورٹنگ شوڈ میکسیمائز دی اپرچونیٹی فار مینجمنٹ ایکشن. دیکھیں اگر مینجمنٹ نے ٹائملی ایکشن لینا ہے تو ویریئنس انالیسس اے مسٹ. تو ویریئنس انالیسس ہوگا تو ٹائملی ایکشن لیا جائے گا. اگر آپ ڈیلے کر دیتے ہیں تو ڈیلے کرنے کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک سنک کاسٹ ہوتی ہے. سنک کا مطلب ہے کہ جو چیز ہو گئی ہے اس کے اوپر آپ اب کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو اگر آپ ویریئنس ٹائملی کیلکولیٹ کر کے مینجمنٹ کو بتائیں تو مینجمنٹ ایک کریکٹیو ایکشن دیر اینڈ دین لے سکتی ہے اور اس سے ڈیلے نہیں ہوگی. یوزفلنیس آف ویریئنسز میں آئیں. ویریئنس انالیسز انٹینڈیڈ ٹو ڈرا مینجمنٹ اٹینشن ٹو دی ایگزسٹنس آف لائکلی پرابلمز اینڈ اپرچونیٹیز. یعنی آپ پرابلمز اور اپرچونیٹی آپ کے سامنے آئیں گی، اکارڈنگلی آپ مینجمنٹ کو اٹینشن اس طرف آئے گی اور مینجمنٹ ٹائملی ایکشن لے گی. The purpose of analysis is to analyze the total variance into elements so that the cause of differences are revealed. میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دوں. دیکھیں آپ نے کہا جی ہمارا پروفٹ جو ہے نا، بجٹ کہتا ہے بیسڈ آن اسٹینڈرڈ کہ ہمارا پروفٹ فرض کریں 1,00,000 روپے کا ہونا چاہیے ایک مہینے میں. اب ایکچوئل پروفٹ جو ہے فرض کریں 90 یا 80,000 کا ہو رہا ہے، تو یہ 10,000 یا 20,000 کا جو ڈفرینس ہے اس کو انالائز کرنا ہے. کون سے کازز ہیں جس کی وجہ سے یہ ویریئنس آیا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم شروع کرتے ہیں سیلز ویریئنسز سے، مٹیریل ویریئنسز سے، لیبر ویریئنسز سے، اوور ہیڈ ویریئنسز سے، ایڈمنسٹریٹو ویریئنسز سے. ہم تمام ویریئنسز کو لے کر سامنے، اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ دیکھتے ہیں کہ دیز آر دا ویریئس کازز جس کی وجہ سے ہمارے پروفٹ میں ویریئنس آیا ہے. تو ہم اس پر ایک نیومیریکل بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ایک پورا سینیریو ڈیولپ کرتے ہیں، اور جو ڈفرینس ہے پروفٹ ایکچوئل میں اور جو ہم نے بجٹ کیا ہے اس میں کون کون سے کازز ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈفرینس آیا ہے. دین ٹو اسٹیبلش رسپانسبلٹی اینڈ ٹو ٹیک کریکٹیو ایکشن. جیسے میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ اسٹینڈرڈ کاسٹنگ میں
The main idea is to fix the responsibility. Sometime ये word fix जो है थोड़ा मुश्किल, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है. फिक्सिंग का मतलब तो ये होता है किसी को सजा देने वाली बात कर रहे हैं आपके, फिक्स कर देंगे, ऐसा नहीं है. फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि लेट पीपल अज्यूम इट कि दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर ये ठीक नहीं हुआ है तो देन आई ओन इट एंड लेट मी फाइंड आउट वेयर आई एम रॉन्ग सो दैट आई कैन इम्प्रूव देयर ऑन. ये नहीं है कि खुदा न खास्ता हम उसको छुट्टी करवाना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता. अब देखिए एक छोटी सी इलस्ट्रेशन मैंने बनाई है ताकि बेसिक बात समझ में आ जाए आपकी. ये बेसिक की बात हो रही है, याद रखें, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इस बेसिक में. तो देखिए कि इस इलस्ट्रेशन में क्या है. एक कंपनी है जो एक यूनिट बनाती है सिर्फ, यानी एक यूनिट एक टाइप की प्रोडक्ट बना रही है, और स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ वन यूनिट इज एज अंडर. अब इसमें नोट कीजिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो स्टैंडर्ड में हमने पहले सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड के टाइम पर देखी थी वही चीज़ें इसमें वापस आएंगी. देखें, नंबर 1 डायरेक्ट मटेरियल. वहाँ क्या कहा था कि एक यूनिट बनाने के लिए कितना डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड है. तो हमने डिसाइड किया है कि इस यूनिट को बनाने के लिए 4 kgs मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, और इसकी जो कॉस्टिंग है, यानी इसको कितने में कॉस्ट करता है ये मटेरियल, वो है 3 रुपीज़ पर kg. तो सिंपली मल्टीप्लाई किया मैंने, 12 रुपये कॉस्ट पड़ेगी मटेरियल की अगर एक यूनिट बनता है. उसके बाद लेबर के बनाए, देखें अगेन 5 आवर्स चाहिए इसको बनाने के लिए, और रेट जो है वो 4 रुपये पर आवर के हिसाब से, तो 20 रुपये आपको इसकी कॉस्ट पड़ेगी लेबर की. वेरिएबल ओवरहेड 5 रुपये, ये रेट्स के हिसाब से आता है, याद रखें. और फिक्स्ड ओवरहेड भी 15 रुपये है. तो ये टोटल जो है अगर आप ऐड करें, अगर इन सबको ऐड कर लें तो ये बनता है 52 रुपीज़. 12 + 20 + 5 + 15 ये बनता है 52 रुपीज़. इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, याद रखिए सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट की बात हो रही है. प्रोडक्शन कॉस्ट जो है इस यूनिट को बनाने के लिए 52 रुपीज़ बनते हैं. अच्छा, अब टोटल प्रोडक्शन जो आपने की है वो 10,000 यूनिट्स हैं, और उसके लिए ये बजटेड प्रोडक्शन थी जो आपकी 10,000 यूनिट्स है. तो जो ओवरहेड्स हैं वो 10,000 यूनिट्स की बेस पर ये आ रहे हैं. ठीक है, आपके एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो आपकी 9,500 यूनिट्स हुई है. अब यहाँ देखें, अगर कोई कैलकुलेशन ना करें तो एक बात समझ में आती है कि बजट ये कहता था कि इस पीरियड में आपने 10,000 यूनिट बनाने हैं, आपने बनाए 9,500. तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने 500 यूनिट कम बनाए. टेक्निकली आपकी एफिशिएंसी बिलो है, कम है, आप इनएफिशिएंट हैं. बजट की रिक्वायरमेंट थी कि आपने 10,000 यूनिट बनाने हैं, लेकिन आपने बनाए 9,500. तो ये तो एक सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन हमने डिटेल में जाना है कि एक्चुअल कॉस्ट देखें. 10,000 यूनिट की नहीं, 9,500 की आ रही, याद रखें. आपने डायरेक्ट मटेरियल यूज़ किया है 37,000 kg. अब मैंने यहाँ उसकी एक्चुअल प्राइस पर kg नहीं लिखी, जानबूझ कर नहीं लिखी. आपकी टोटल देखें, आपने इन 37,000 kgs जो हैं वो 120,000 रुपीज़ में ख़रीदे हैं या इस्तेमाल किए हैं. अभी मैं परचेज़ की बात भी नहीं कर रहा, बल्कि जो यूनिट बने हैं ना, उसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है 9,500 यूनिट्स में 37,000 kg यूज़ हुआ है, और उसकी टोटल प्राइस जो है वो 1,20,000 है. दूसरे डायरेक्ट लेबर में 49,000 आवर्स आपने यूज़ किए, और उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो आपको पड़ी है वो 2 लाख रुपए पड़ती है. वेरिएबल ओवरहेड 47,000 है, और फिक्स्ड ओवरहेड 145,000 है. तो टोटल कॉस्ट आपकी 5,12,000 बनती है. अच्छा, अब एक सिंपल कैलकुलेशन और देखिएगा कि अगर आप 9,500 को 52 से मल्टीप्लाई करें तो वो फिगर डिफरेंट है इस फिगर से. जो डिफरेंस है दैट इज द टोटल वेरिएंस, टोटल कॉस्ट वेरिएंस. हमने इसकी बाइफर्केशन करनी है कि मटेरियल की वेरिएंस कितने हैं, लेबर के वेरिएंस कितने हैं, वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंस कितने हैं, फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंस कितने हैं. और फिर यहीं ख़त्म नहीं होती बात कि मटेरियल में प्राइस वेरिएंस कितना है और यूसेज वेरिएंस कितना है. लेबर में भी इसी तरह से हम देखेंगे कि उसमें रेट वेरिएंस कितना है और आपका एफिशिएंसी वेरिएंस कितना है, एंड सो ऑन. सो लेट्स लुक इनटू इट. कि मैंने देखिए एक टेबल बनाई, एक्चुअल टोटल मैंने किया है 5,12,000 जो पहले टेबल में नज़र आ रहा था आपको. अब आप देखें कि जो स्टैंडर्ड है उसमें मैंने अगेन 9,500 यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया है हर एलिमेंट की कॉस्ट पर यूनिट के साथ. तो ये टोटल बनता है आपका 501 और 500. अब ये डिफरेंस आपके सामने क्लियरली नज़र आ रहा है 10,500 का. ये है वेरिएंस टोटल. अगर आप बाई एलिमेंट जाएं तो देखिए मटेरियल में जो वेरिएंस आया है 6,000,
یہ 6000 کے ساتھ ہے اے مینز ایڈورس. سم ٹائم اس کو ہم یو لکھ دیتے ہیں, انفیوریبل. بات ایک ہی ہے. اب نوٹ کریں کہ ایکچوئل کاسٹ 9500 یونٹ بنانے کے لیے وہ آتی ہے 1,20,000. مٹیریل کی بات ہو رہی ہے, جبکہ اسٹینڈرڈ کہتا ہے آپ کو خرچ کرنا چاہیے 1,14,000. ٹوٹل مٹیریل کاسٹ میں جو ڈفرنس آ رہا ہے وہ 6000 کا آ رہا ہے. یعنی آپ نے زیادہ خرچ کیا, اسٹینڈرڈ الاؤ کرتا تھا آپ کو کم. لیبر کے کیس میں بھی آپ دیکھیے گا کہ آپ نے 2 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں, جبکہ آپ کو 1,90,000 خرچ کرنا چاہیے تھا. پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ 9,500 یونٹ کی بات کر رہے ہیں. ویریبل اوور ہیڈ میں دیکھیں 47,000 آپ نے خرچ کیے, جبکہ اسٹینڈرڈ کہتا ہے آپ کو 47,500 الاؤ تھے. یہاں آپ نے سیونگ کی 500 کی, تو وہ فیوریبل ویریئنس ہے. فکس اوور ہیڈ میں آ جائیں 145,000 آپ نے ایکچوئل خرچ کیے, جبکہ اسٹینڈرڈ نے آپ کو الاؤ کیا ہوا تھا 150,000 جو بجٹ تھا آپ کا. تو آپ نے یہاں بھی 5,000 جو ہے وہ فیوریبل ویریئنس کیا ہے. ٹوٹل ویریئنسز وہی 10,500 روپے جو بنتے ہیں آپ کے, یہ آپ کے آ گئے. اسٹینڈرڈ کاسٹنگ از کیلکولیٹڈ ایکچوئل یونٹس ملٹیپلائڈ بائی دی اسٹینڈرڈ کاسٹ پر یونٹ. یہ کلیئر ہے کہ ہم نے ایسے نکالی. اب آئیں مٹیریل میں جو 6,000 کا ویریئنس ہے, اس کے 2 کازز کیا ہیں, مین 2 کازز کیا ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہی 2 کازز ہو سکتے ہیں, اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ہم پہلے 2 کازز کو دیکھ لیں. مٹیریل پرائس ویریئنس یہ کیسے نکالا جاتا ہے. دیکھیے مٹیریل پرائس ویریئنس میں آپ ایکچوئل کوانٹٹی کو ڈفرنس ان پرائس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے. ڈفرنس ان پرائس کیسے کہ ایکچوئل پرائس پر کے جی کیا تھی اور اسٹینڈرڈ پرائس پر کے جی کیا تھی. ان دونوں کے جو ڈفرنس کو آپ ملٹیپلائی کر دیں گے ایکچوئل کوانٹٹی یوز سے, وہ آپ کا پرائس ویریئنس آ جائے گا. اب اس میں پرابلم یہ ہے کوئی دیکھیں کہ ایکچوئل اگر فرض کریں آپ کی فرض کریں 4 روپے ہے اور اسٹینڈرڈ کا تھا 3 روپے 50 پیسے, تو یہ ایڈورس ہو جائے گا. اور اگر ایکچوئل 4 ہے اور اسٹینڈرڈ نے آپ کو 4 روپے 50 پیسے کہا تھا, تو یہ آپ کا فیوریبل ہو جائے گا. تو دیکھنا یہ ہے کہ فیوریبل اور انفیوریبل کیا ہوگا. پرائسنگ کی بات ہو رہی ہے. اگر تو آپ کی پرائس اسٹینڈرڈ سے کم ہے تو فیوریبل ہے, اور اگر اسٹینڈرڈ سے زیادہ ہے تو انفیوریبل ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اگر آپ 37,000 کی پرائس دیکھیں جو ایکچوئل پے کی آپ نے, وہ 120 ہے. لیکن اگر انہی ایکچوئل جو کے جیز ہیں ان کی آپ اسٹینڈرڈ سے ملٹیپلائی کریں وچ از 3 روپی پر کے جی, تو وہ بنتا ہے 1,11,000. اس طرح سے آپ کو ایڈورس میں مل گیا 9,000 کا. یعنی آپ نے پرائس میں 9,000 کا ڈفرنس کیا ہے, یعنی آپ نے زیادہ پیمنٹ کی اسٹینڈرڈ سے. سو فار پرائس از کنسرنڈ, پرائس آف دا مٹیریل از کنسرنڈ. دوسرا کاز ہے مٹیریل کا جو اس کو یوسیج ویریئنس ہم کہتے ہیں. یوسیج میں کیا ہے کہ پرائس تو اسٹینڈرڈ ہی رکھیں گے, لیکن ہمیں الاؤ کتنا تھا اتنے یونٹ بنانے کے لیے. اگر آپ پیچھے لسٹریشن میں جائیں تو اس میں دیکھو لگا 4 روپے پر کے جی چاہیے, تو 9,500 یونٹ کو اگر 4 روپے پر کے جی سے ملٹیپلائی کریں تو 38,000 کے جی بنتا ہے. آپ نے کتنے یوز کیے 37,000 کے جی. آپ نے کتنے کم یوز کیے 1,000 کے جی. اور ریٹ آپ کے پاس دیا ہوا ہے اس نے 3 روپے پر کے جی کے حساب سے, تو آپ کا یہ فیوریبل ویریئنس آ گیا 3,000. اب نوٹ کریں کہ 9,000 پرائس میں آپ کو مار پڑی, لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ کو 3,000 کی سیونگ ہو گئی اس کے یوسیج میں. اب اس کا ایک اور ریزن دیکھیں. آپ نے چونکہ زیادہ پرائس کا مٹیریل خرید کے لایا تو مے بی دا کوالٹی واز مچ بیٹر, اس میں ویسٹیج کم ہوئی ہو, یہی ریزن ہو سکتی نا. تو اب نوٹ کریں چونکہ مٹیریل کی پرائس آپ نے زیادہ پے کی, اچھا مٹیریل خرید کر لایا, اس سے ویسٹیج کم ہوئی, تو آپریشن میں آ کر یعنی یوسیج میں آ کر آپ کو سیونگ ہو گئی. اس کے ادروائز دیکھیں, اگر آپ ایک سستا مٹیریل خرید کر لے آئیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ پرائس ویریئنس تو فیوریبل آئے گا, لیکن آپ کا جو یوسیج ویریئنس ہے یو مائٹ اینڈ اپ ٹو یوز مور مٹیریل دین دی ریکوائرڈ. سو اس کیس میں آپ کا جو یوسیج ویریئنس ہوگا وہ ایڈورس ہو جائے گا. تو ہم نے دیکھا کہ جو 6,000 کا تھا اس کے 2 بیسک کازز کیا کہ مٹیریل میں ہمیں مار پڑی, لیکن یوسیج میں ہم تھوڑا سا بچا لیا, اور نیٹ جو ہے وہ 6,000 کا ویریئنس آیا. اس کو دیکھیں میں نے ایک اور طریقے سے بھی کیلکولیٹ کر کے دکھایا ہے کہ 38,000 اور 37,000 کا ڈفرنس 1,000 کے جی ہے, اور 3 سے ملٹیپلائی کیا تو یہ آپ کا فیوریبل ویریئنس آ گیا. یوسیج کی بات ہو رہی ہے. لیبر میں آئے, آپ نے 9,500 کے یونٹس بنائے ہیں نا, اور اس میں جو ٹوٹل ویریئنس آیا تھا اس کی بھی بائیورکیشن دیکھیں. وہ ٹوٹل آپ کا کتنا ہے دیکھیں 10,000 ہے. ایکچوئل آورس آپ کے 49,000 اور اس کی پرائس گیون ہے. آپ کو دوبارہ سے یعنی یہاں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ریٹ دیا ہو, یعنی آپ کو یہ 49,000 آورس جو آپ نے یوز کیے اس کا ریٹ دیا ہوا ہو, اور
ایکچوئل آرز کو انٹو اسٹینڈرڈ ریٹ سے ملٹیپلائی کیا تو یہ اسٹینڈرڈ کاسٹ آ گئی. یعنی آپ ریٹ میں آپ نے 4000 ایکسٹرا پے کیا, ورکرز کو 4000 ایکسٹرا پے کیا ہے. یہ آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ جو ایکچوئل آرز ہیں اس کو ہم نے ملٹیپلائی کیا ہے ڈفرینس آف ریٹ سے, جیسے مٹیریل کے کیس میں کیا تھا کہ اگر ہمارا ریٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے دین دی اسٹینڈرڈ, سو آبویسلی ریٹ ویریئنس آئے گا. اگر آپ اسٹینڈرڈ سے زیادہ پے کر رہے ہیں پر آر تو آپ کا ریٹ ویریئنس ایڈورس آئے گا, اور اگر آپ اسٹینڈرڈ سے کم پے کر رہے ہیں تو آپ کا ویریئنس جو ہے فیوریبل آئے گا. اسی طرح اس کا دوسرا پارٹ ہے وہ ہے لیبر ایفیشنسی ویریئنس, کہ آپ کو کتنے آرز الاؤڈ تھے تو یہ 9500 یونٹ بنانے کے لیے, اور آپ نے ایکچولی کتنے آرز یوز کیے. اگر تو آپ ایکسٹرا یوز کر رہے ہیں, زیادہ یوز کر رہے ہیں تو ایڈورس ویریئنس آئے گا, اور اگر کم یوز کر رہے ہیں تو فیوریبل ویریئنس آئے گا. بٹ ڈو ریمبر آپ کو اسٹینڈرڈ پرائس سے ملٹیپلائی کرنا ہے, ایکچوئل سے نہیں. جہاں پرائس ویریئنس کی بات ہوگی وہاں ایکچوئل پرائس اور اسٹینڈرڈ پرائس کو کمپیئر کریں گے. جہاں ایفیشنسی کی بات ہوگی, یوسیج کی بات ہوگی, وہاں یوزیج کے ڈفرینس کو اسٹینڈرڈ سے ملٹیپلائی کر کے نکالیں گے. تو یہ ایک بیسک ڈفرینس ذہن میں رکھیے گا. تو دیکھیں آپ نے اسٹینڈرڈ ریٹ جو ہے 49,000 کو 4 سے ملٹیپلائی کیا, اور اسٹینڈرڈ آرز الاؤڈ جو تھے وہ آپ نے لکھا کہ 47,500, 9,500 یونٹ کو 4 آرز چاہیے, تو یہ 1 ٹوٹل ملٹیپلائی کریں ریٹ سے تو یہ آ جاتا ہے 190,000. یہاں پر 6,000 کا آپ کو اگین ایڈورس ہے. یعنی دونوں صورتوں میں ایک تو یہ کہ آپ نے تھوڑی پیمنٹ بھی زیادہ کی ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ کی آرز بھی آپ نے زیادہ یوز کیے ہیں. تو یہ آپ کو جو ہے دیکھیں نا 49,000 آرز آپ نے یوز کیے نا, الاؤ کتنے تھے آپ کو 47,500, کیونکہ 9,500 کو اگر ملٹیپلائی کریں 5 سے تو وہ 47,500 آتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کو جو لیبر کا 10,000 ایڈورس ویریئنس ہے ہم نے اس کو 2 حصوں میں بانٹ دیا, ایک اس کا پرائس کا ریٹ کا ویریئنس اور دوسرا اس کی ایفیشنسی کا ویریئنس. اب اوور ہیڈ اپلیکیشن ان اسٹینڈرڈ کاسٹنگ, یہ تھوڑی سی ایک سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کیا ہے. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ایکچوئل ہماری اکاؤنٹنگ ہے جس کو ہم فائنینشیل اکاؤنٹنگ کہتے ہیں, یہ لیجر بنتے ہیں بھائی, بغیر لیجر کے تو اکاؤنٹنگ ہو ہی نہیں سکتی نا. کوئی اور بک رکھے بھی نہ رکھیں لیکن لیجر کے بغیر اکاؤنٹنگ نہیں ہے. تو جب ہم مٹیریل بائی کر رہے ہیں یا لیبر کاسٹنگ کر رہے ہیں یا اوور ہیڈنگ کر رہے ہیں تو یہ سارے کے سارے ان رسپیکٹیو اکاؤنٹس میں ڈیبٹ ہوتے ہیں, ان رسپیکٹیو اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ہوتے ہیں. تو میں نے یہاں کمپیئر کر کے دکھایا ہے کہ ایک نارمل اکاؤنٹنگ جو ہے اور ایک اسٹینڈرڈ کاسٹنگ میں کیا فرق ہے. یہ بہت ضروری ہے سمجھنا, کیونکہ اس کے بعد ہی آگے بات سمجھ میں آتی ہے. دیکھیں نارمل اکاؤنٹنگ میں آپ ایکچوئل اوور ہیڈس کو ڈیبٹ کرتے چلے جاتے ہیں. میں نے مٹیریل لیبر کی بات کر دی ہے پچھلے السٹریشن میں. اب جو ہے نا پرابلم ہے اوور ہیڈس کی. تو اوور ہیڈ جو ہم خرچ کرتے جاتے ہیں, مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ یا فیکٹری اوور ہیڈ ہے, ان کو ڈیبٹ کرتے چلے جاتے ہیں. ایکچوئل کی بات ہو رہی ہے, اور یہ ایک آئٹم نہیں ہوتی, یاد رکھیں. یہ اس میں آپ کا انڈائریکٹ مٹیریل بھی ہے, انڈائریکٹ لیبر بھی ہے, اور باقی انڈائریکٹ ایکسپینسز بھی ہیں. تو یہ سارے ڈیبٹ ہوتے چلے جائیں گے. اور ایبزاربڈ یا اپلائیڈ, آپ نے پچھلے سیشنز جو پڑھے ہم نے اس میں اپلیکیشن ریٹ نکالا اور اس کی اپلیکیشن کی ABC کاسٹنگ میں بھی ہم نے دیکھا. تو ہم کریڈٹ کرتے ہیں ایکچوئل کے اگینسٹ ایبزاربڈ کو, اپلائیڈ کو, اور یہ جاتا ہے پھر ورک ان پروسیس میں. یہ نارمل اکاؤنٹنگ جو ہو رہی ہے ہماری, جو بیسک اکاؤنٹنگ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں. اب یہاں دیکھیے گا کہ اگر ایکچوئل زیادہ ہیں اور اپلائیڈ کم ہیں تو انڈر اوور اپلائیڈ آئے گا. اب یہ جو انڈر اوور اپلائیڈ ہے اس کو بھی ہم نے فردر انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا زیادہ کیوں ہے اور یا کم ہے تو کیوں ہے. یہ ہے اوور ہیڈ کے ویریئنسز ان جنرل کنڈیشن میں. اسٹینڈرڈ کاسٹنگ میں دیکھیں ایکچوئل تو ایکچوئل ہی رہیں گے, ایکچوئل جو ہے نا اس میں چینج نہیں آئے گی. لیکن جو اپلائیڈ ہیں وہ کیسے نکالیں گے؟ اسٹینڈرڈ آرز الاؤڈ کے ساتھ, ایکچوئل کے ساتھ نہیں. اوپر دیکھیں ایکچوئل کے ساتھ ہے, ایکچوئل آرز انٹو ریٹ. یہاں کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ آرز الاؤڈ انٹو اسٹینڈرڈ ریٹ, پری ڈیٹرمن اوور ہیڈ ریٹ. تو یہ اس طریقے سے ہم اس میں کیلکولیٹ کریں گے. تو یہاں جو ہے اصل میں ہم اگین جو اوور ہیڈ ویریئنسز ہیں اس میں ہم بجٹ ویریئنس کہہ لیں, اسپینڈنگ ویریئنس کہہ لیں, یا ریٹ ویریئنس کہہ لیں, یا پرائس ویریئنس کہہ لیں, بھی نکالتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اس میں بھی ایفیشنسی ویریئنس یا والیوم ویریئنس جو ہے, کیپیسٹی ویریئنس جو ہے وہ نکالے جاتے ہیں. اور اس طریقے سے ہم ویریئنس کے اوور ہیڈ کو دیکھتے ہیں. اب دیکھیے اس میں ذرا اوور ہیڈ اپلیکیشن کی بات. ویریبل اور فکسڈ
बजट दिया हुआ है 60,000, 14,000, 74,000. प्लान्ड मंथली एक्टिविटीज 8,000 मशीन आवर्स. तो पर आवर जो रेट निकलता है वेरिएबल का 7.5 और फिक्स का 1.75 और पर आवर वर्क करने के टोटल ओवरहेड की कॉस्ट बनती है आपकी 9.25. अब ये देखें, चॉइस ऑफ एक्टिविटी measures variable overhead at the activity measures should vary in a similar pattern. Identify variable overhead cost drivers. Example machine hours, labor hours, process. वो जो मैंने लिखा ना कि रेट कैसे कैलकुलेट किया, उसके लिए वो बता रहा है कि जो एक्टिविटी मेजर्स हैं यानी किस बेस पर हम रेट कैलकुलेट करेंगे ये डिपेंड करेगा. कोई एक सिंगल रेट नहीं होता. एबीसी कॉस्टिंग में आपने देखा था कि हमने कॉस्ट ड्राइवर्स की बेस पर रेट कैलकुलेट किए तो कोई ना कोई एक्टिविटी मेजर हमें निकालना पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि पर आर या पर केजी या पर वॉट एवर आपका क्या रेट निकलता है, उसको अप्लाई करना होता है. अब देखें वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस को जरा देखें. एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड इंकर्ड क्या है, एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट. जैसे हमने मटेरियल के केस में किया था, एक्चुअल मटेरियल यूज इनटू एक्चुअल रेट. सिमिलरली यहाँ पर भी देखिएगा कि एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट. और फिर हमने इसको फ्लेक्स किया कि एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट, यानी जो आपने स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट रखा है उसको सामने रखना है. और फिर आगे जाकर क्या है कि फ्लेक्सिबल बजट में वेरिएबल ओवरहेड एट स्टैंडर्ड आवर्स. फिर रिपीट कर रहा हूं कि जहां तक तो उसकी स्पेंडिंग वेरिएंस की बात है या प्राइस वेरिएंस की बात है या रेट वेरिएंस की बात है, उसमें आवर्स एक्चुअल हैं लेकिन रेट एक्चुअल और स्टैंडर्ड. दूसरे केस में क्या होगा कि आप देखें एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट को स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट. फर्क क्या है कि आपके स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट सेम है लेकिन डिफरेंस किसका लिया जा रहा है, एक्चुअल आवर्स एंड स्टैंडर्ड आवर अलाउड का. तो ये आपकी एफिशिएंसी वेरिएंस आएगा. तो ये दो वेरिएंसेस नॉर्मली हम वेरिएबल ओवरहेड के निकालते हैं. वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस की क्लोजिंग लुक देखें कि स्पेंडिंग वेरिएंस रिजल्ट्स फ्रॉम पेइंग मोर और लेस देन द एक्सपेक्टेड फॉर ओवरहेड आइटम्स एंड फ्रॉम एक्सेसिव यूसेज ऑफ ओवरहेड आइटम्स. स्पेंडिंग की बात हो रही है. देखिए ना, बिजली का बिल है या गैस का बिल है या और दूसरे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो अगर आप ज़्यादा खर्च करेंगे देन द स्टैंडर्ड अलाउड, तो ऑब्वियसली आपका एक जो है ना स्पेंडिंग वेरिएंस आएगा. और इसी तरह एफिशिएंसी में ये है कि अगर आपको एक सर्टेन टाइम में इतना काम करना था और आप इतना काम नहीं कर रहे तो ओवरहेड तो लगेंगे ना. तो इस तरह से आपका ओवरहेड वेरिएंस जो है वो भी आएगा. तो ये दो वेरिएंसेस ही निकाले जाते हैं. फिक्स्ड ओवरहेड में आकर देखिएगा, इसमें भी अभी हमने दो ही निकाले. प्लीज़ डू रिमेंबर कि ये सिर्फ दो नहीं होते. मैं आपको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब के बारे में बताऊंगा कि इसकी फर्दर ब्रेक डाउन भी है. लेकिन देखना ये है कि आप किस एक्सटेंट तक इसको लेके जा सकते हैं, क्योंकि देखें ज्यों आप बढ़ाते चले जाएंगे कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी. तो एक स्टेज आएगी कि हमें कहाँ रुकना है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ तक हम रुक सकते हैं और कहाँ तक हम जा सकते हैं. तो फिक्स्ड ओवरहेड में देखिएगा कि एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इंकर्ड, इसको हम करेंगे बजटेड के साथ कि हमने बजट क्या किया था. देखिए एक सर्टेन पीरियड का बजट है ना, एक महीने का बजट है तो आपने देखा कि इस महीने में इतना आपको खर्च जो था वो अलाउड था और आपने किया कितना है. अगर आपने ज़्यादा खर्च किया है तो एडवर्स वेरिएंस आ जाएगा, कम खर्च किया है तो फेवरेबल वेरिएंस आ जाएगा. लेकिन आगे जब इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं, आपने प्रोडक्शन कितनी की है, अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा कि प्रोडक्शन कितनी की है और फिर देखना पड़ेगा. और इसमें जो है वो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो फैक्ट्री ओवरहेड रेट जो है वो यूज़ करना. मैं फिर रिपीट कर दूं कि इसमें बजट के साथ चलना है, इसमें एक्चुअल आवर्स के साथ नहीं चलना. इसमें वॉल्यूम वेरिएंस में एक्चुअल आवर्स प्रोड्यूस्ड और स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस के डिफरेंस को जो रेट है वो स्टैंडर्ड रेट है उससे मल्टीप्लाई करना है. तो ये प्री डिटर्मिन ओवर रेट से मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड्स के साथ मल्टीप्लाई करना है. Recall the fixed overhead cost are applied to product and services using a predetermined overhead rate. ये पहले डिस्कस हो चुका है कि रेट कैसे कैलकुलेट होता है, इसमें हम जाने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, ये डिटेल में है कि जी वेरिएबल ओवरहेड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और फिक्स्ड ओवरहेड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. फिक्स में वो हैं जो नॉर्मली आपकी प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती बल्कि वो पीरियड के साथ चलती हैं और वो एज इट इज़ ही रहती हैं. लेकिन जो वेरिएबल ओवरहेड्स होते हैं वो प्रोडक्शन के साथ चलते हैं. जो प्रोडक्शन बढ़ती घटती है ये ओवरहेड्स भी बढ़ते हैं या घटते हैं. मैं डिटेल में नहीं जाता, ये बहुत सिंपल है. अब आए थोड़ी सी एक डिटेल एक्सप्लेनेशन कि कंट्रोल रेशियोज का भी एक सवाल इसमें आता है कि जी क्या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कोई कंट्रोल रेशियोज भी हैं. आइडिया बेसिकली ये है कि जो हम ये वर्कआउट कर रहे होते हैं वेरिएंसेस,
ان کے آلٹرنیٹ ویز بھی ہیں. مثلا میں اگر اس کو لے کر چلوں تو 3-4 طریقوں سے ویریئنس کیلکولیٹ کیے جا سکتے ہیں اور سیم رزلٹ آتا ہے. ایک ٹیبلر فارم میں ہوتا ہے, ایک گرافک فارم میں ہوتا ہے, ایک ایکویشن فارم میں ہوتا ہے, لیکن رزلٹ سیم ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سا آسان لگتا ہے. یو گو تھرو ڈفرنٹ بکس, یو ول گیٹ ڈفرنٹ آئیڈیاز, بٹ دی آنسر ریمینز دا سیم. اس میں یعنی ویریئنس میں ڈفرینس نہیں آئے گا, یاد رکھیں. پرائس جو بھی آئے گی, جو بھی ڈفرینس آئے گا ویریئنس کا, وہ سیم ہی ہوگا, لیکن اس کو پریزنٹیشن کرنے کے یا اس کی کیلکولیشن کرنے کے ڈفرینٹ ویز ہو سکتے ہیں. اب اس میں دیکھیے میں نے چھوٹی سی لسٹیشن ایک اور بنائی ہے, اس میں بھی آپ دیکھیے گا, لیکن اس میں جو اسٹریس ہے وہ ہے کنٹرول ریشیوز کیا ہیں, کیونکہ یہ ایک آلٹرنیٹ وے ہے ویریئنسز کی کیلکولیشنز کا. میں ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو. دیکھیں ویریبل اوور ہیڈ جو ہیں 40,000 ہیں اور فکسڈ اوور ہیڈ جو ہیں وہ 20,000 ہیں, اور پروڈکشن آرز, اسٹینڈرڈ آرز جو ہیں 40,000. یعنی ایک سرٹن پیریڈ میں آپ کے جو اسٹینڈرڈ آرز ہیں وہ 40,000 ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے 40,000 گھنٹے کام کرنا ہے, اور ریٹس آپ کے پاس سامنے ہیں کہ 40,000 ہے تو 1 روپیہ آ گیا, 20,000 تو 50 پیسے, یعنی 1.5 روپیہ پر پیسے پر آر آپ کو اسٹینڈرڈ بتا رہا ہے, بجٹ کہہ رہا ہے. ایکچوئل کیا ہے, آپ نے ویریبل اوور ہیڈ انکر کیے 21,000 اور ایکچوئل آرز ورک جو ہے وہ 37,000, اور آپ کا جو اسٹینڈرڈ آرز پروڈیوس جو ہے وہ 38,500 ہے. میں ریپیٹ کر دوں ایک بات کو کہ یہ اسٹینڈرڈ آرز پروڈیوس کیا ہے. اب میں نے ابھی ایکسپلین کیا تھا پچھلے سیشن میں کہ آپ پروڈکشن کو, ایکچوئل پروڈکشن کو آرز میں کنورٹ کر رہے ہیں, کہ اگر ہم نے یہ پروڈکشن کی ہے تو اس میں ہم نے کتنے آرز میں ہونی چاہیے تھی, وہ آپ کا آرز پروڈکشن ہے, یعنی وہ اسٹینڈرڈ آرز پروڈیوسڈ ہیں. تو اسٹینڈرڈ آرز پروڈیوسڈ جو ہے وہ 38,500 ہیں. اب آپ پہلے دیکھیں کہ آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے کاسٹ, اوور ہیڈ کاسٹ ویریئنس. ایک ہے کہ ٹوٹل کاسٹ ویریئنس, پھر اس کی بریک ڈاؤن ہے ویریبل کاسٹ ویریئنس اور فکس اوور ہیڈ کاسٹ ویریئنس, اور پھر ان کے آگے بریک ڈاؤن ہے. تو لیٹس سی, اس کے بعد اس میں بی پارٹ میں ہم ایکٹیویٹی ریشیوز اور ایفیشنسی ریشیوز اور کیپیسٹی ریشیو کی بھی بات کریں گے, کیونکہ یہ آلٹرنیٹ ہے اوور ہیڈ کی ویریئنس کی کیلکولیشن کے. دیکھیں اس میں ویریبل اوور ہیڈ کو دیکھیں, ایکچوئل کاسٹ انکرڈ وہ آپ کی 38,000, بجٹڈ بیسڈ آن ایکچوئل ایکٹیویٹی, جو آپ کی ایکچوئل ایکٹیویٹی ہے اس میں 37,000 جو بجٹڈ بیسڈ ہے. اچھا, اسٹینڈرڈ کاسٹ آف ایکچوئل آؤٹ پٹ 38,500, ٹوٹل ویریئنس جو ہے وہ 500 ہے. اب یہ 500 میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ ٹوٹل ویریبل اوور ہیڈ ویریئنس ہے. اس کی بریک ڈاؤن اسپینڈنگ میں اور ایفیشنسی میں 1,000 and 1,500. ڈفرنس دیکھیں کیسے آئے گا. 38,000 کو کمپیئر کرنا آپ نے اسٹینڈرڈ کاسٹ آف ایکچوئل آؤٹ پٹ کے ساتھ, یہ بنتا ہے 38,000 مائنس 38,000, 38,500 مائنس 38,000. پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, 500 کا فیوریبل کیسے آیا کہ ایکچولی آپ نے کم خرچ کیا ہے. 38,500 واز الاؤڈ and you spend only 38,000, so you saved 500, but in total یاد رکھیں. اب اس کی بریک ڈاؤن دیکھیں, ہم نے کمپیئر کرنا ہے کہ جو آپ کا ایکچوئل ہے اور جو بجٹڈ ہے. بجٹڈ آپ کا 37 ہے اور ایکچوئل آپ کا 38 ہے. تو یہاں آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ بجٹ نے کہا تھا کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 37,000 روپیز اویلیبل ہیں, لیکن آپ نے خرچ کیے ہیں 38,000. اٹ مینس یو اوور اسپینڈ. تو یہ اس لیے آپ کا جو اسپینڈنگ ویریئنس ہے وہ 1,000 سے ایڈورس ہے. سو فار ایفیشنسی ویریئنس از کنسرنڈ, یہ کمپیریزن ہے آپ کا بجٹ کے ساتھ اور جو اسٹینڈرڈ آپ نے اچیو کیا اس کے ساتھ. تو وہاں پر آپ کا 38,500, تو دیکھیں یہاں آپ کی سیونگ ہو گئی 1,500 کی. اب نوٹ کریں, اسپینڈنگ میں ایڈورس ہے اور ایفیشنسی میں آپ فیوریبل ہیں. نیٹ اگر آپ نکال کر دیکھیں تو وہ فیوریبل ہے 500 کا. تو دس از ہاؤ دی ویریئنسز آر فردر بائیفرکیٹڈ. فکس کو دیکھیں ذرا. فکس میں دیکھیں آپ کا ایکچوئل کاسٹ 21,000 ہے. آپ کا جو بجٹڈ بیس آن 38,500, آپ اس کو اگر نکالے 50 پیسے پر ریٹ نکالا تھا ہم نے, یاد آیا 1 روپیہ اور 50 پیسے ٹوٹل تھا, تو 50 پیسے فکسڈ اوور ریٹ تھا پر آر. سو آپ نے جو 38,500 آرس آپ نکلے اس کے لیے آپ کو الاؤ تھا 19,250. ان دونوں کا جو ڈفرنس ہے وہ 1,750 ایڈورس ہے. ایڈورس ان دی سینس کہ آپ نے بجٹ کے حساب سے آپ کو خرچ کرنا چاہیے تو 19,250 اور آپ نے خرچ کیا ہے 21,000. اس طرح سے آپ کا ایڈورس ویریئنس آیا ہے 1,750. اب آئیں اس کی بائیفرکیشن. تو بجٹڈ فکسڈ اوور ہیڈ تو اس نے بتا دیا شروع میں, بجٹ تھا آپ کا 20,000. تو بجٹ ویریئنس یا اسپینڈنگ ویریئنس جو ہے وہ آپ کا ایکچوئل اور بجٹ کے ساتھ کمپیئر کریں. آپ نے 21,000 خرچ کیا, بجٹ الاؤ کرتا تھا 20,000, آپ کا ایڈورس ہو گیا ہے 1,000. جہاں والیوم کی بات ہے, آپ کو والیوم میں دیکھیں کہ آپ
بجٹ الاؤ کرتا تھا 19,250 اور آپ کا جو ہے فکسڈ اوور ہیڈ وہ 20,000 تھا. اس میں یوں سمجھیں والیوم سے مراد یہ ہے کہ کیا آپ نے کام کم کیا. تو کام کتنا کم کیا آپ نے دیکھیں 19,250 کے 20,000 کے بجائے آپ نے 19,250 کا کام کیا جبکہ ہونا تو اس سے بھی ایڈورس ویریئنس آ گیا 750. تو یہ سمپل ہے کہ آپ کا جو ٹوٹل ویریئنس ہے دونوں ہی ایڈورس ہیں, اسپینڈنگ بھی اور ایفیشنسی بھی. والیوم کو بھی ایفیشنسی کہتے ہیں. تو ان دونوں کو ملائیں تو 1750 کا جو ایڈورس ویریئنس آتا ہے. اب اس کی جو کنٹرول ریشیوز ہیں اس میں تھوڑے سے آپ کو فارمولا یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ کیسے ورک آؤٹ کی جاتی ہیں. پہلی ہے ایکٹیویٹی ریشو. یہ ایکٹیویٹی ریشو کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ آرز پروڈیوس. اگر آپ نے کوشچن نوٹ کیا ہو کہ ہم نے جو آرز پروڈیوس کیا یعنی ایکچوئل پروڈکشن کو ہم نے کنورٹ کیا ہے آرز میں, وہ ہے 38,500 اور ہمارا بجٹ کتنا تھا 40,000 کا. اب سمپل سی بات ہے, ایک مہینے میں یا ایک پیریڈ میں آپ کو 40,000 گھنٹے کام کرنا چاہیے تھا, آپ نے کام کیا ہے 38,500 کا. تو آپ کی ایفیشنسی جو ہے 96.25% ہے. یعنی آپ 100% تو اچیو نہیں کر پائے لیکن 96.25% ہے. اس طرح دوسرے نمبر پر ہے گا اس کی کیپیسٹی ریشو. کیپیسٹی ریشو کیا ہے کہ آپ ایکچوئل آرز ورکڈ جو ہیں, آپ نے جو ایکچوئل آرز ورکڈ کیے ہیں ان کو بجٹڈ آرز سے ڈیوائڈ کرنا ہے. دیکھیں ایکچوئل آرز آپ نے ورک کیے 37,000 اور بجٹڈ آرز سے آپ کے 40,000. یعنی یوں کہہ لیں کہ جو کام آپ نے 40,000 گھنٹے میں کرنا تھا آپ نے 37,000 آورس میں کیا. تو آپ نے دیکھیں وہاں پر یعنی کیپیسٹی کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو 40,000 گھنٹے کا کام کرنا چاہیے تھا, آپ نے 37,000 گھنٹے کا کام کیا. تو اس لیے آپ کی ایفیشنسی جو ہے 92.5% ہوگی. ایفیشنسی ریشو کا فارمولا ہے اسٹینڈرڈ آورس پروڈیوسڈ ڈیوائڈ بائی ایکچوئل آورس ورکڈ. اب آپ دیکھیں کہ 37,000 آور کام کرنے کے بعد آپ نے 38,500 آورس کا کام کیا تو یو آر مور ایفیشینٹ. تو آپ کی پرسنٹیج جو ہے وہ 104.05% آتی ہے. اچھا اب اس میں ایک پوائنٹ نوٹ کریں کہ آپ کا جو ڈفرنس بنتا ہے آپ کی جو پرسنٹیجز ہیں اس کے ذرا ڈفرنس کو دیکھیں کہ 96.25% آپ کی ایکٹیویٹی ریشو جو ہے یعنی 100% سے کم ہے. کیپیسٹی ریشو جو ہے آپ کی وہ 92.5% ہے جبکہ ایفیشنسی ریشو جو ہے وہ آپ کی 104.05% ہے. اس کا مطلب سمپلی اتنا ہے کہ آپ کا جو ایفیشنسی ویریئنس ہے یا آپ نے یوں کہہ لیں کہ آپ کو ایک ٹائم زیادہ الاؤڈ تھا, آپ نے وہ کام تھوڑے ٹائم میں کمپلیٹ کر لیا ہے, تو یہ ایک فیوریبل پوائنٹ ہے. تو یہ اوور ہیڈ سے ریلیٹڈ ایشو تھا. تو دیکھیں اب تک جو میں نے کام کیا ہے کہ آپ کو مٹیریل کی ویریئنسز کی بات بتا دی, یہ بیسکس ہیں ابھی, اور اسی طرح سے میں نے آپ کو لیبر کی بات بتا دی, اسی طرح میں نے آپ کو ویریبل اوور ہیڈ اور فکسڈ اوور ہیڈ کی کیلکولیشنز کے ویریئنسز کیلکولیٹ کرنے کی بات بتا دی. اب جو کوشچنز آئیں گے وہ تھوڑے سے آگے چلیں گے. اب میں سیلز کے ویریئنسز کی ایک بات کر دیتا ہوں تاکہ یہ چیپٹر جو ہے نا یہاں پر سیلز اور کاسٹ سارے ویریئنس بیسکس آپ کی سمجھ میں آ جائیں. سیلز ویریئنس میں کیا ہے کہ ہم ایک سرٹن پیریڈ کے لیے اپنا نمبر آف یونٹس کتنے بیچنے ہیں وہ طے ہوتا ہے اور ایک سٹینڈرڈ سیلنگ پرائس بھی اس کی ہوتی ہے. دیکھیں کاسٹ ویریئنس ہم ڈسکس نہیں کریں گے اس کیس میں, صرف ہم سیلز کی ویریئنس کی بات کر رہے ہیں. تو سیلز ویریئنس میں ایک یا تو آپ زیادہ یونٹ بیچیں یا کم بیچیں. زیادہ بیچیں گے فیوریبل ہے, کم بیچیں گے ایڈورس ہو جائے گا. پھر یہ کہ پرائس کیا دے رہے ہیں, اگر آپ زیادہ پرائس پہ بیچو گے تو فیوریبل ہوگا, کم پرائس پہ بیچو گے تو ایڈورس ہوگا. تو پرائس ویریئنس اور اس کا یوسیج ویریئنس یا اس کو ہم کہتے ہیں والیوم ویریئنس. یہ جو والیوم ویریئنس ہے اس میں ایک تھوڑا سا ایشو بنتا ہے کہ والیوم ویریئنس اب نکالنے جائیں تو کس سے ملٹیپلائی کریں. دیکھیے اب تک جو ہم نے کیا ہے ہم نے اسٹینڈرڈ ریٹ سے ملٹیپلائی کیا ہے. جہاں بھی ایفیشنسی یا والیوم کی بات ہوئی ہے ہم نے اسٹینڈرڈ ریٹ سے ملٹیپلائی کیا ہے, یعنی جو اس کا اسٹینڈرڈ ریٹ ہے. لیکن یہ پرائس کی بات ہو رہی ہے تو کیا ہم والیوم ویریئنس میں ڈفرنس ان والیوم کو اسٹینڈرڈ پرائس سے ملٹیپلائی کریں یا اسٹینڈرڈ کنٹریبیوشن سے ملٹیپلائی کریں یا اسٹینڈرڈ پروفٹ سے ملٹیپلائی کریں. یہ تینوں ہیں. اگر یہ تینوں کو دیکھیں ایک ایک کر کے تو جو ہم والیوم ویریئنس کی بات کریں گے تو ہمیں بتانا پڑے گا سیل والیوم ویریئنس ان سیلز نمبر, یعنی سیلز کے ڈفرنس کی بات ہو رہی ہے, پروفٹ کی ڈفرنس کی بات نہیں ہو رہی. لیکن اگر آپ کنٹریبیوشن سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو پھر ہم لکھیں گے سیلز والیوم کنٹریبیوشن ویریئنس,
اور اگر ہم پروفٹ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہم کہیں گے سیل پروفٹ والیوم ویریئنس. تو یہ تھوڑا سا فرق ہوگا کہ سیلز کے جو والیوم ویریئنسز ہیں اس کو ہم نے ملٹیپلائی کس سے کرنا ہے, یعنی والیوم میں جو ڈفرینس ہے اس کو ملٹیپلائی کیا سیل پرائس سے کریں, کنٹریبیوشن پر یونٹ سے کریں, یا اسٹینڈرڈ پروفٹ پر یونٹ سے کریں. تینوں اپنی جگہ ٹھیک ہیں, تینوں ہی ایکسیپٹیبل ہیں, لیکن مینجمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے لے کے چلتا ہے. اب اس میں کوشچن میں دیکھیے گا, بجٹڈ سیلز آر 30,000 یونٹس, یعنی آپ نے بجٹ کیا کہ ہم نے 30,000 یونٹ بیچنا ہے اور اسٹینڈرڈ سیلنگ پرائس 20 ہے. آپ کی اسٹینڈرڈ کاسٹ 15 پر یونٹ ہے اور اسٹینڈرڈ پروفٹ جو ہے وہ 5 روپے پر یونٹ ہے. میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے اگر والیوم کا ویریئنس نکالنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کنٹریبیوشن ہونی چاہیے یا پھر پروفٹ ہونا چاہیے. دیٹ از مور لاجیکل, کیونکہ کاسٹ ویریئنس تو الگ ہو جاتے ہیں نا, تو اس لیے ہمیں یہاں والیوم میں پروفٹ یا کنٹریبیوشن سے ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے. ایکچوئل سیلز آر 28,500 یونٹس. آف آن دا سیٹ یو کین کلیئر کہ جی آپ کو 30,000 یونٹ بیچنے چاہیے تھے, آپ نے تو بیچے 28,500 ہیں, تو آپ کا والیوم ویریئنس تو ایڈورس ہو گیا نا, کیونکہ آپ نے کم بیچے. دوسری سائڈ پر دیکھیں, آپ نے کہا تھا کہ جی آپ 20 روپے پر یونٹ کے حساب سے بیچیں گے, اسٹینڈرڈ یہ کہتا ہے, بجٹ یہ کہتا ہے, اور آپ نے بیچا ہے 23 روپے پر یونٹ کے حساب سے, تو آپ 3 روپے ایکسٹرا کما رہے ہیں, تو یہ آپ کا فیوریبل ویریئنس ہو جائے گا. تو یہ بالکل سمپل ہے کہ پرائس میں یو آر گیننگ 3 روپیز پر یونٹ سولڈ, لیکن جہاں تک نمبرز والیوم کی بات ہو رہی ہے وہاں آپ نے 1,500 یونٹ کم بیچے ہیں, تو وہ آپ کا ایڈورس ہے. ناؤ لیٹس سی, آپ نے 28,500 یونٹ بیچے اور 23 روپے کے حساب سے بیچے, تو آپ کی سیلز جو ہے وہ 6,55,500 روپے بنتی ہے, جبکہ بجٹ آپ کو کہتا تھا کہ آپ نے 30,000 یونٹ بیچنے, 20 روپے کے حساب سے بیچنے ہیں, تو آپ کے ٹوٹل 6 لاکھ کی بجٹڈ سیلز تھیں. لیکن آپ دیکھیں آپ 55,500 ایکسٹرا سیلز کر کے آ رہے ہیں, اور اس کی ریزن کیا ہے کہ پرائس کی وجہ سے, یونٹس کی وجہ سے نہیں. سیل پرائس میں آپ دیکھیں ایکچوئل یونٹس ہی یوز کریں گے. دیکھیں 28,500 اور ڈفرنس ان پرائس. ڈفرنس ان پرائس کیا ہے, اسٹینڈرڈ کا تھا 20 روپے, آپ نے بیچے 23 روپے پر, تو 3 روپے کا جو ڈفرنس ہے اس سے آپ ملٹیپلائی کریں تو یہ 85,500 کا فیوریبل ہو گیا. میں نے جیسے کہا تھا شروع میں کہ 20 کی بجائے آپ 23 میں بیچ رہے ہیں, تو آپ کو فیوریبل ویریئنس ہی ملے گا. اور دوسری سلائیڈ میں دیکھیں کہ والیوم میں کیا ہوا کہ آپ نے کم بیچے, 30 کی بجائے 28,500 بیچے, تو 1,500 یونٹس کم بیچے, لیکن ملٹیپلائی کریں گے یہاں آئدر وتھ سیل پرائس اور وتھ اسٹینڈرڈ پروفٹ اور وتھ اسٹینڈرڈ کنٹریبیوشن. تو اس کیس میں ہم اگر پرائس سے ملٹیپلائی کریں گے تو ڈفرنس کچھ اور آئے گا, اور اگر پروفٹ سے ملٹیپلائی کریں تو کچھ اور ہوئے گا. اس نے یہاں پر پرائس سے ڈفرنس سے ملٹیپلائی کیا ہوا ہے, تو وہ 6 لاکھ بنتا ہے. تو اس طرح سے آپ کو 30,000 کا ایڈورس ویریئنس آ گیا. میں ریپیٹ کر دوں اس بات کو کہ یہ ہم نے سیلز ریونیو میں جو ڈفرنس ہے اس کو اکاؤنٹ فار کیا. پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سیلز ریونیو کا جو ڈفرنس, یعنی سیلز کی فگر جو آ رہی ہے آپ کی ایکچوئل اور بجٹ, اس کے ڈفرنس کو ریکنسائل کیا ہے. حالانکہ پریکٹس میں ہم اسٹینڈرڈ پروفٹ یا اسٹینڈرڈ کنٹریبیوشن کو لے کے چلتے ہیں. اب آئیں تھوڑا سا اور ڈیفیکلٹ ایشو کہ اس میں چند چیزیں آپ کو مزید ایڈ کرنا پڑیں گی. ابھی تک تو ہم ایک ایک ایلیمنٹ کو لے کے چل رہے تھے, اب ایک پورا یوں سمجھ لیں کہ سیٹ ہے, اس کو دیکھنا ہے آپ نے. یہ کمپنی ہے جو ایک پروڈکٹ بناتی ہے اور اس کی جو اسٹینڈرڈ کاسٹ ہے اور فنش پروڈکٹ ایک یونٹ بنانے کے لیے, یو ہیو ٹو ریمبر ون تھنگ کہ کتنی ریسورسز چاہیے, اس کی پرائس کیا ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں اس میں مٹیریل جو ہے وہ 4 پاؤنڈ چاہیے آپ کو اور ریٹ ہے 1 روپیہ پر پاؤنڈ. ڈائریکٹ لیبر آرس 2 چاہیے اور ریٹ ہے 7 روپے پر آر. اور اس طرح سے ویریبل اوور ہیڈ جو ہیں 4 روپے پر ڈائریکٹ لیبر آر کے حساب سے 8. یہ دیکھیں 8, اس کو اس سے بھی دیکھیں, ریٹ کس چیز پہ بیس ہے, ڈائریکٹ لیبر آرس. تو کتنے ڈائریکٹ لیبر آرس ہیں آپ کے 2, اور آپ کا ریٹ کیا ہے ویریبل کا 4. سو 2/4 is 8. In a certain year, the direct labor hours worked 21,500. یہ ایکچوئل ہے. نمبر آف یونٹ پروڈیوس 11,000. اب یہاں ایک کلیئر کر لیں بات کہ جی آپ نے 2 گھنٹے میں 1 یونٹ بنانا ہے. آپ نے کتنے گھنٹے کام کیا ہے, 21,500. الاؤ کتنے تھے, 11,000 یونٹ بنانے کے لیے الاؤ تھے 2 گھنٹے پر یونٹ کے حساب سے 22,000 آورس. تو ایک چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ جی آپ نے کم ٹائم میں ریکوائرڈ کوانٹٹی بنا دی, بلکہ اس سے زیادہ بنا دی. تو جو ٹائم آپ نے لگایا اس میں آپ نے سیونگ کی ہے.
تو وہ فیوریبل ویریئنس ہو جائے گا. جہاں تک ایفیشنسی کی بات ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی فیوریبل ہو جائے گا. سملرلی ریٹ پیڈ 7.2. یہاں ایک پرابلم دیکھیں کہ آپ کو الاؤ تھا 7 روپے پر آور کے حساب سے ورکرز کو پے کریں, آپ پے کر رہے ہیں 7 روپے 20 پیسے کے حساب سے. تو آبویسلی ریٹ میں آپ زیادہ پے کر رہے ہیں, اس لیے ریٹ ویریئنس جو ہے وہ آپ کا ایڈورس آئے گا. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا کہ دیکھیے اگر آپ نے 20 پیسے ایکسٹرا پے کیا ہے یہ تو ایڈورس ہو گیا, لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ نے کم ٹائم میں ایک ریکوائرڈ آؤٹ پٹ دے دی تو وہاں پر آپ نے فیوریبل کر دیا. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نیٹ کیا ہوا ہے. میں لیبر کی بات کر رہا ہوں. مٹیریل کو دیکھیں, مٹیریل آپ نے 50,000 پاؤنڈ جو ہیں وہ پرچیز کیے. اب یہاں ایک پوائنٹ بہت ضروری ہے کہ کیا ہم مٹیریل کا جو پرائس ویریئنس ہے ایٹ دا ٹائم آف پرچیز کیلکولیٹ کریں یا ایٹ دا ٹائم آف یوسیج کیلکولیٹ کریں کہ جب اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو اوپینین میری یہی ہے اور موسٹلی جو آتھرز ہیں وہ اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ دا سونر یو گیٹ دا ویریئنس, دا سونر یو کیلکولیٹ دا ویریئنس, بیٹر اٹ از فار دا بزنس. کیوں؟ اس کی بیس پر آپ کریکٹیو ایکشن ارلی لے سکتے ہیں, اوائڈ کر سکتے ہیں فیوچر میں پرابلمس جو ہوں گی. اس لیے اس کیس میں ہم یہی ایزیوم کر رہے ہیں کہ جو پرچیز کیے وہ 50,000 پاؤنڈ ہیں, لیکن جو آپ نے یوز کیے ہیں پروڈکشن میں وہ 45,000 پاؤنڈس ہیں, اور جو ریٹ آپ نے ایکچولی پے کیا ہے وہ 96 پر پاؤنڈ پے کیا ہے. 96 پر آر نہیں ہے, پر پاؤنڈ ہے. تو یہ کہ آپ نے 1 روپے کے بدلے میں 96 پیسے والا مٹیریل خرید کر لائے. اچھا ایک چیز اور نوٹ کیجئے گا کہ جو آپ کے یونٹس آپ نے بنانے ہیں وہ کتنے بنانے ہیں. جو یونٹ ہے ابھی ہم نے نہیں ڈیسائیڈ کیا کہ کتنے بنانے ہیں, کیونکہ 4 پاؤنڈ کے اگینسٹ 4 پاؤنڈ جو آپ یوز کریں گے تو 1 یونٹ بنے گا. آپ کے اگر 45,000 پاؤنڈ آپ نے یوز کیے ہیں تو کتنے یونٹ بننے چاہیے تھے. آپ اس کو 4 سے ڈیوائڈ کر کے نمبرز نکال سکتے ہیں کہ ہمیں اتنے یونٹ بنانے چاہیے تھے. ایکچوئل کتنے بنے ہیں اس کے ساتھ ڈفرنس دیکھنا پڑتا ہے. اچھا ویریبل اوور ہیڈ جو وہ 85,800 ہیں. اب ہم نے ایک ایک ایلیمنٹ کو دیکھنا ہے اور اس کے ویریئنسز کیلکولیٹ کرنے ہیں. سب سے پہلے آپ آئیں مٹیریل کی بات. دیکھیں یہ بھی ایک طریقہ ہے پریزنٹیشن کا کہ جی آپ ایسے ورک آؤٹ کر لیں, لیکن جیسے میں بتایا شروع میں کہا کہ آپ آسانی کے طور پر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ پرائس ایک ایکویشن کی فارم میں ایکچوئل کوانٹٹی اینڈ دا ڈفرنس ان پرائس کو ملٹیپلائی کر دیں گے تو آپ کو مٹیریل پرائس ویریئنس آ جائے گا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ ایکچوئل مٹیریل یوزڈ ایٹ ایکچوئل پرائس, ایکچوئل مٹیریل یوز جو ہے وہ اگر 50,000 ہم ازیوم کر لیتے ہیں تو اس کیس میں آپ کو 48,000 کا جو ہے 96 پیسے کے حساب سے, جبکہ اس کی جو پرائس اس نے دی تھی وہ ہے آپ کی 1 روپے کے حساب سے, یعنی اسٹینڈرڈ جو ہے وہ 1 روپے کے حساب سے. تو ڈفرنس جو 4 پیسے کا ہے اس سے آپ کا ویریئنس آ جائے گا. یہ آپ کا ویریئنس آ گیا 4,000. یہ کیسے آیا پھر سے دیکھیں. بجٹ جو تھا وہ 5,000 پاؤنڈ خریدنے کا تھا اور آپ نے وہ 96 پیسہ کے حساب سے خریدے, جبکہ آپ کو جو اسٹینڈرڈ کہہ رہا تھا وہ 1 روپیہ پر پیسے کے حساب سے یوز کرنا چاہیے تھا. تو آپ نے 44,000 روپے یعنی 4,000 روپے آپ کو ایکسٹرا پے کرنے پڑ گئے, ان دی سینس کہ آپ نے زیادہ مٹیریل یوز کر لیا. یہ مٹیریل کاسٹ ویریئنس ہے, ٹوٹل کی بات ہو رہی ہے. اس کی بائیفرکیشن ہے کہ پرائس ویریئنس کتنا ہے اور یوسیج ویریئنس کتنا ہے. پرائس ویریئنس میں دیکھیں اگر آپ نے 50,000 kgs یوز کیے ہیں اور آپ کو 48,000 روپیز میں پڑے ہیں تو اسٹینڈرڈ کیا کہتا تھا یہ 50,000 یونٹس میں ہونے چاہیے تھے, یہ آپ کے 50,000 یونٹ میں ہونے چاہیے. تو آپ نے دیکھیں یہاں 2,000 جو ہے نا بچا لیے. پھر ریپیٹ کر دوں کہ اگر آپ نے 50,000 kg ہی پاؤنڈ مٹیریل ہی یوز کرنا تھا تو اس کا ریٹ 1 روپیہ اسٹینڈرڈ تھا. آپ نے 50,000 یوز کیے لیکن 96 پر یوز کیے, تو آپ کا صرف اور صرف جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ 2,000 کی جو آپ کو سیونگ ہو گئی ہے کاسٹ میں, مٹیریل کی پرائس میں. جبکہ یوسیج میں آپ کا دیکھیں کہ آپ نے زیادہ یوز کیا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو ایڈورس ویریئنس آیا ہے 6,000. اب آپ نوٹ کریں کہ دونوں کا ڈفرنس دیکھیں, 6,000 اور 2,000 کا ڈفرنس آپ کا ایڈورس ویریئنس آ گیا 4,000. تو یہ ریکنسیلیشن ہوتی ہے کہ ٹوٹل کاسٹ ویریئنس کو آپ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ جو مٹیریل یوسیج ویریئنس ہے اس کی فردر بریک ڈاؤن ہوتی ہے, اور یہاں صرف ایک مٹیریل کی بات ہو رہی ہے, اور اگر ایک سے زیادہ مٹیریل آپ یوز کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو پھر ان ہر ٹائپ آف مٹیریل کا ویریئنس الگ الگ بھی کیلکولیٹ کرنا ہے اور ٹوٹل کو بھی دیکھنا ہے, تو وہ اس کی فردر بریک ڈاؤن آئے گی. سملرلی لیبر کو دیکھ لیں آپ
کہ ایکچوئل لیبر کاسٹ کا جو ویریئنس آ رہا ہے بجٹ سے وہ ہے 800 کا ایڈورس. لیکن اگر آپ اسپینڈنگ میں آپ دیکھیں تو آپ نے زیادہ اسپینڈ کیا ہے, 4300 زیادہ اسپینڈ کیا ہے بجٹ سے, تو آپ کا بجٹ ویریئنس یا ریٹ ویریئنس یا پرائس ویریئنس جو ہے وہ ایڈورس آ گیا 4300. جبکہ لیبر ایفیشنسی ویریئنس میں آپ دیکھیں کہ آپ نے پھر بچا لیے ہیں 3500. تو اس طرح سے آپ نوٹ کریں گے کہ جو نیٹ آتا ہے وہی 800 کا ایڈورس ویریئنس آئے گا. تو یہ اس طریقے سے ہم ان ویریئنسز کی فردر بریک ڈاؤن کرتے چلے جاتے ہیں, اور اس میں یہ ایک نہیں بہت ساری کیلکولیشنس ہوں گی. خاص طور پر جب میں کہتا ہوں کہ جی ویریئنس کو کس لیول تک کے جا کے آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے, تو اس میں بہت سارے ایشوز ہیں. مثلا دیکھیں, اگر میں نے سیل ویریئنس کی بات کی ہے تو سیل ویریئنس کیا آپ ایک ہی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں, آپ ایک سے زیادہ پروڈکٹ بیچ رہے ہیں. تو مارکیٹنگ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جی ہم کون سی پروڈکٹ کے کتنے پرسنٹیج سیل کرنا چاہتے ہیں, یعنی کتنے یونٹ بیچنا چاہتے ہیں. تو ہم ایک بجٹ بناتے ہیں کہ اے بی سی 3 پروڈکٹ ہیں, اس کے اتنے یونٹ بیچنے ہیں. تو ایک سرٹن مکس آپ بناتے ہیں. سملرلی مٹیریل کے کیس میں ہے کہ ایک ہی ٹائپ کا مٹیریل یوز کر رہے ہیں, نہیں, آپ اس میں بھی اے بی سی ایکس وائی زیڈ کئی ٹائپ کے مٹیریل یوز کر رہے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر مٹیریل کے الگ الگ ویریئنس بھی کیلکولیٹ ہوں گے اور اوور آل ویریئنس بھی کیلکولیٹ ہوگا. تو یہ فردر بریک ڈاؤن جو ہے اس کی ایک لمٹ ہے کہ کہاں تک ہم کر سکتے ہیں, یعنی مکس ویریئنس بھی ہے, ییلڈ ویریئنس بھی ہے. اس طرح سے بہت ساری. اسی طرح اور آگے جا کر ڈیٹیل میں ہم یہ بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے جو بجٹ کیا تھا, ہماری جو پروڈکٹ مارکیٹ میں جا رہی ہے کتنی % ہم اچیو کر رہے ہیں, ٹارگٹ اچیو کر رہے ہیں. اگر مارکیٹ پرسیپشن یہ ہے کہ مارکیٹ بہت اچھی جا رہی ہے تو اکارڈنگلی ہمیں اپنی جو اچیومنٹ ہے وہ بھی مارکیٹ کے حساب سے بڑھانی چاہیے تھی. تو یہ تھوڑا سا کیلکولیشنز جو ہیں انشاءاللہ ہم آئندہ کے لیے دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اس کو فردر بریک ڈاؤن کریں گے ان تمام ویریئنسز کو. کیونکہ آئیڈیا یہ ہے, لیٹس کم ٹو این ارینجمنٹ کہ جی کہاں پر کس کو پوچھا جائے کہ یہ ویریئنس کیوں ہے. کیونکہ کاز ڈیفائن کر کے پھر ہی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں آپ کی وجہ سے ہے, تو آپ اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, کیسے اس کو امپروو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم پھر ملیں گے اور ان ویریئنسز کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے, کیونکہ ابھی اس میں کافی کام کرنا باقی ہے. کیونکہ الٹیمیٹلی ہوگا کیا کہ ہم پوری ایک سینیریو بنائیں گے کہ سیلز بجٹڈ پروفٹ اور ایکچوئل پروفٹ میں جو ڈفرینس ہے اس کے کون کون سے کازز ہیں اور کیسے اس کو ہم ریکنسائل کریں گے. اس میں آپ کے سیلز ویریئنسز بھی ہیں, اس کے میں آپ کے مٹیریل کے ویریئنسز بھی ہیں, لیبر کے بھی, اوور ہیڈ کے بھی. یہ سارے ویریئنسز اکٹھے ہو کر الٹیمیٹلی آپ دیکھیے گا کہ ڈیو ٹو دیز ویریئنسز our actual profit differ from the budgeted profit. Allah Hafiz and Nasir. Inshallah, see you next time.